بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آزمائش شرط ہیں پیارے بھائیو، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان 50-60 سال زندگی گزار کر چلے جائے، اس پر کوئی آزمائش نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی ڈپریشن، کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یاد رکھیں یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، اور عموماً یہ سوال کیے جاتے ہیں کیسے پتہ چلے کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے یا سزا۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ سورۃ الکہف 15 پارہ آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ مائدہ 6 پارہ اور آیت نمبر 48 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تم کو آزمائے۔ اسی طرح سورۃ الملک 29 پارہ آیت نمبر 2 الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا کہ تمہیں آزمائیں تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اور سورۃ تغابن 15 پارہ غالباً 28واں پارہ اور آیت نمبر جو ہے وہ 15 ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے مال اور اولاد سراسر تمہاری آزمائش ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال کر آزماتا ہے۔ اس کو سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے اور بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں یاد رکھیے جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا بڑا ثواب اس کو ملے گا۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ رَضَّهُ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ سَخِطَ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، چنانچہ جو راضی ہوتا ہے اس کے لیے رضا لکھ دی جاتی ہے اور جو ناراض ہوتا ہے اس کے لیے ناراضگی لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیۃ، رواہ ترمذی، کہ مومن کو برابر اس کے نفس، اولاد اور مال میں آزمایا جاتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کائنات کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں آزمائش میں ڈال دے۔ ترمذی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ 2 پارہ بڑی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا تمہیں۔ کس سے؟ 5 چیزوں کا ذکر، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال سے، پھلوں کی کمی سے اور اس کے نفس سے۔ پیارے بھائیو دنیا کی تکلیفیں، مصائب و آلام، بیماری، غربت، جان و مال کا نقصان وغیرہ، ان میں ایک مومن کے لیے بھلائی اور خیر کا پہلو اس طرح بھی ہے کہ دنیا میں وہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے دعا و التجا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم دور نہ جائیں، نبی انبیاء کرام کو اگر دیکھیں جو ان پر آزمائشیں آئیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند نبیوں کا ذکر کیا۔ سورۃ انبیاء 17 پارہ آیت نمبر 83 میں ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، کتنی سال بیمار رہے اور کس کو پکارا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی جواب آ گیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور جو دکھ نے تھا اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ اسی طرح اسی صورت میں انبیاء میں ایک اور نبی کا ذکر کیا، آیت نمبر 87 میں
اور وہ نبی کون ہے؟ وہ ہیں یونس علیہ السلام۔ ایک بہت بڑی آزمائش، اس سے بڑی آزمائش پیارے بھائی ہو سکتی ہے کہ مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لیا، سمندر کے تہ میں جا بیٹھ گئی، اور انہوں نے 3 اندھیروں میں سے اللہ تعالیٰ کی، جب 3 اندھیرے ہیں، رات کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، فنادا فی الظلمات، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا۔ اور آگے سے جواب کیا آئے گا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کی پکار کو سن لیا اور انہیں جو ہے وہ اس غم میں نجات دی، اور صرف ان کے لیے تھا نہیں بلکہ جو بھی مومن ہمیں پکارتا ہے ہم اس کو نجات دیتے ہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کر کے تھک ہار گئے، آخرکار اللہ تعالیٰ کو پکارا، فدا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سن لیا۔ پیارے بھائیو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ اسی طرح ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا عجل اللہ عقوبۃ فی الدنیا واذا اراد اللہ بعبدہ شرا امسک عنہ بذنبہ حتی یوفی بیوم القیامہ۔ اللہ اکبر، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا جلدی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے، یہ جس سے محبت کرتا ہے اور اس کے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کرتا ہے، اور جب اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو پوری سزا دی جائے گی۔ اس لیے کسی کو تکلیف دے کر یہ نہ خیال کیا کرو اس نے بڑا گناہ کیا ہے، ہم سوچتے ہیں اس طرح کہ اس نے کوئی بڑا گناہ کیا، اس پر اتنی مصیبت آئی ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ آزمائش بھی اس دنیا میں مومن کے لیے ایک نعمت ہے، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور عند اللہ اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یرحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ ایذائیں دیں گی مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو، روئے زمین پر تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ و عرفہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آزمائشیں آئیں کہ نہیں آئیں؟ 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، دندان مبارک شہید ہو گئے، طائف میں زخمی کر دیا گیا، لیکن پکارتے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے میرے بھائی، بجائے یہ کہ واویلا لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا، مؤذن ہیں، قریش میں سے نہیں، حبشی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، لیکن چلتے زمین پر ہیں اور چلنے کی آواز عرش پر سنائی دی جاتی ہے۔ کتنی آزمائش ہے، تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا اور اوپر پتھر رکھ دیے جاتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو، سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ امیر المؤمنین، یعنی تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کتاب اللہ کی افضل ترین آیت نہ سناؤں، یہ جو آیت ہے، اور ساتھ ہی حدیث بھی سناؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا، تجھے جو بیماریاں، سختیاں، بلائیں، آفتیں دنیا میں پہنچی ہیں وہ سب تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 1649۔ اور یاد رکھیں، جو بھی پریشانیاں یا جو مصیبتیں آتی ہیں اس کا سبب ہمارے اعمال ہیں۔ ہم کبھی اپنے اوپر غور نہیں کرتے کہ ہم سے کون سا گناہ ہوئے۔ وہ پریشانیاں چاہے آسمانی آفت، بارش، پانی، آسمانی بجلی کی صورت میں ہیں یا زمینی زلزلے کی صورت میں ہیں، یا وہ گھروں کی پریشانیاں، مثلا آپس میں لڑائی جھگڑے، معاشرے میں بدامنی، گھریلو مسائل، رزق کی تنگیاں، ہر طرف سے مایوسی اور ہر طرف سے بری خبریں، ان سب پریشانیوں کو لانے والے ہمارے گناہ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ سورۃ روم 21 پارہ اور آیت نمبر 41 میں اس طرح بیان کیا کہ ظہر الفساد فی البحر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ تو یہ بعد ہمارے اپنے گناہوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جو جوڑتا ہے کہ وہ توبہ استغفار کریں، اور وہ مشہور حدیث ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ ایک
حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے۔ سنن ترمذی آیت نمبر 4909 اور ابن ماجہ 2538۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک بدکار فاجر گناہگار آدمی فوت ہوتا ہے تو بندے ہی اس سے راحت محسوس نہیں کرتے بلکہ شہر میں درخت اور جانور بھی آرام پاتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت۔ اسی طرح پیارے بھائی سورۃ العنکبوت غالباً 20واں پارہ اور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ صرف زبان پہ ایمان لانے کے بعد بغیر امتحان لیے انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ صحیح نہیں، بلکہ انہیں جان و مال کی تکالیف اور دیگر آزمائشوں سے جانچا پرکھا جائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کا، سچے جھوٹے کا اور مومن و منافق کا پتہ چل جائے۔ پہلے بھی امتوں کو میرے بھائیوں آزمائش کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ تشدد ایذا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا، پھر اس کے سروں پر آرا چلا دیا گیا جس سے ان کے جسم کے ٹکڑے ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح لوہے کی کنگیاں ان کے گوشت تک پھیریں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر غالباً 3612۔ اب دیکھیے حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ، ان کے والد حضرت یاسر، حضرت صہیب، بلال رضی اللہ عنہم اجمعین، ان پر اسلام کی ابتدائی دور میں جو ظلم و ستم توڑے گئے وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس طرح جتنا پکا ایمان ہوگا بھائیو یاد رکھیں اتنی بڑی آزمائش ہوئی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ بیان کرتے ہیں سال تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلا، کن لوگوں پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں؟ قال الانبیاء ثم الامثل والامثل، نبیوں پر اور پھر ان سے کم درجے والے پر، یعنی جو بھی دین پر پکا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جتنی دین پر مضبوطی ہوگی اتنی آزمائش ہوگی، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہوگی آزمائش بھی ہلکی ہوگی۔ اس لیے پیارے بھائیوں تکالیف، دکھ، غم، پریشانیوں اور مصائب کی اس طرح رہنے سے انسان کی پھر یہ حالت ہو جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے، یمشی علی الارض لیس علیہ خطیۃ، چلتا وہ زمین پر ہے لیکن گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جو جنم دیا ہے۔ اور آخری سوال جو عموماً لوگ کرتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ آزمائش ہے یا عذاب؟ تو پیارے بھائیو جو آزمائش تو یہ اللہ کے قریب کر دے، یعنی آزمائش آئی، مصیبت آئی اور اللہ کے قریب ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا تھا، پڑھنی شروع کر دی، قرآن کریم کی تلاوت، یعنی دین پر پکا ہو گیا، تو یہ آزمائش تھی۔ اور اگر مصیبت اور پریشانی سے آئی اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ کو دور ہو گیا تو یہ اس پر جو ہے کیا ہے؟ عذاب ہے، یہ سزا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔